بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک علی روحانی صاحب فیس بک پر سب کو چیلنج کریں مولا علی سے مدد نہیں مانگ سکتے اور بھی مختلف موضوعات پہ باتیں کرتا ہے، تو آپ ان سے علمی اور فکری بحث کریں۔ کون پھر مجھے کہہ رہے ہیں؟ ہاں شیخ تقی ہاشمی آپ ہیں نا، میں تو آج کل سید ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، تشریف لیں، ہم دعوت دیتے ہیں، علی روحانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیسے شرک ہے اور کیا چیز ہے۔ باقی میں اس کے بارے میں مختصر عرض کر دوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بات چل نکلی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو پڑھنا چھوڑ دیا گیا، اللہ سے مناجات کرنا چھوڑ دیا گیا، اور سب نے جو ہے وہ اپنی دعائیں بنا لیں اور اہل بیت علیہ السلام سے مانگنے کا سلسلہ چل نکلا۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، کوئی بندہ بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا، نہ شہباز صاحب اچھا کہتے ہیں، نہ ہم اچھا کہتے ہیں، اور نہ ہمارے فقہا اس چیز کو اچھا کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ نماز کے متعلق بھی فقہا جب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ دعا غیر معذور پڑھ سکتے ہیں، اس میں وہاں پر بھی لکھا کہ نہیں، معذور کو زیادہ کیا فضیلت حاصل ہے۔ یہ پہلی بات تو کیا واضح ہے۔ دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا مولا علی علیہ السلام سے مانگنا، ڈائریکٹ مانگنا، کیا یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے، تو کم از کم یہ فعل حرام ہے، اور اگر بندہ فاسق ہو جاتا ہے تو یہ جو شرک اور فسق کا مسئلہ ہے نا، یہاں پہ ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ہاں پہلے مرحلے پہ آپ آ جائیں کہ آپ کہیں کہ بھئی سلام کے بعد یا علی مدد یہ رواج نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہے یہ رواج نہ، اس کے اوپر آپ کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اظہار رائے کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے ڈائریکٹ کچھ بھی نہ مانگیں، کبھی بھی نہ مانگیں، یہ والی دعائیں پڑھیں، تو وہ بہتر ہے، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ دو ایشو کے اوپر آتے ہو، یہ آپ کہتے ہو کہ یہ کام شرک ہو گیا، آپ مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، یا دوسرا آپ فاسق بنا دیتے ہیں کہ آپ فاسق ہو گئے، فاسق کے اوپر اگر شرعی حکومت ہو تو آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ تعزیر جاری ہوگی، تو یہ دو کام کیا خطرناک ہیں، یہ دو کام کیا نہیں ہونے چاہیے۔ اب اگر آپ کہیں کہ یا علی مدد فسق کیا نام ہے، یا علی مدد شرک بنتا ہے یا شرک نہیں بنتا، یا علی مدد بہت ساری صورتوں میں شرک بھی بن سکتا ہے اور بہت ساری صورتوں میں شرک نہیں بھی بن سکتا۔ اگر وہ بندہ امیر المومنین اسلام کو معبود سمجھ کے، اللہ سمجھ کے، یا خالق اور رازق جو اللہ کے مقابلے میں ہے، تفویض والا نظریہ کہ اب اللہ کا اختیار بھی علیہ باللہ ختم ہو گیا، کہ خالق و رزق ان کو ہوگی ہی ذمہ داری، خالق و رزق کی ذمہ داری ان کے پاس آ گئی اور اللہ کا اختیار ختم ہو گیا، یہ والا عقیدہ رکھ کے اگر کوئی پکارتا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے۔ وہ نہ بھی پکارے، یا علی مدد کہہ کے نہ بھی پکارے، تو اس کو پکارے بغیر بھی مشرک ہے، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ خالق اور رازق امیر المومنین اسلام ہیں اور اللہ کے پاس ایسی کوئی قدرت نہیں دی ہوئی، وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر آپ کہیں گے پھر آپ یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو فضول کام ہو جائے گا۔ کیونکہ فضول کام نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں ان سے، بیٹا مانگ رہا ہوں، پھر بھی یہ کام کیا غلط نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایک جو چھوٹے بچے، یہ تو چھوٹے بچوں کو بھی بات پتہ ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گاڑی لے دیں، پتہ ہے والدہ کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے، بھی بابا کے پاس ہیں، پھر بھی وہ بابا سے نہیں کہتا، اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب بچے سے ہم کہیں کہ تم فضول کام کر رہے ہو، کیوں والدہ سے مانگ رہے ہو؟ اسے پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کی بیوی ہے اور یہ والدہ کیا ہے اس سے لے کے دے دے گی گاڑی مجھے، اسے پتہ ہے۔ تو ایک مومن کو بھی پتہ ہے کہ میں علی سے بیٹا مانگ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میرے مولا جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے جو ہے انہیں طاقت نہیں دی ہوئی، لیکن پھر بھی میرے مولا سے اگر میں مانگوں گا تو میرے مولا اللہ سے لا کے دے سکتے ہیں مجھے، تو یہ بھی عقیدہ، یہ فضول کام بھی نہیں ہو جائے گا، ایک درست کام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب ان چیزوں کو سمجھیں، میں خلاصہ کلام یہ کروں کہ شرک، یہ یا علی مدد کا شرک ہونا تبھی ثابت ہوگا کہ جب عقیدہ رکھنے والا یہ عقیدہ ظاہر کرے کہ میں اس وجہ سے علی کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں کیونکہ میں علی کو ایسا خالق اور ایسا رازق مانتا ہوں کہ جو تفویض والا ہے، کہ جس میں اللہ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جس میں بے اذن اللہ کی بات ختم ہو جاتی ہے، جس میں مولا علی کی احتیاج ختم ہو جاتی ہے، ہم کہیں گے ہاں یہ شرک ہے۔ اور دوسرے مرحلے پہ کیا ہے کہ جو شرک نہیں ہوتا کہ جب وہ کہے کہ نہیں میں مولا علی علیہ السلام کو خالق رازق تفویض اللہ نہیں مان رہا، میں فقط بے اذن اللہ کہتا ہوں کہ اگر مولا علی اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو اللہ ان کو عطا کر دے گا، تو یہ والا کیا شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کام جائز کیسے ہے، کوئی نبی کرتا تھا، صحابی کرتا تھا، امام کرتا تھا، کوئی دلیل دیں۔ ہم کہیں گے کسی کام کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صادق آل محمد کا قانون موجود ہے کہ آپ کو حرام کے لیے دلیل چاہیے، جب تک آپ کو حرام ہونے کا پتہ نہ چلے وہ کام آپ کے لیے جائز رہے گا۔ اچھا پھر آپ کہیں گے جائز کام ہے تو اس بندے کو کیا فائدہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کے پاس جو ہے وہ قدرت نہیں ہے بیٹا دینے کی؟ ہم کہیں گے فائدہ ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اگر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا کبھی نہیں رد کرتا، تو اس وجہ سے یہ بار بار مانگ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں مولا علی سے مانگوں گا، مولا علی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام جب بھی ارادہ کرتے ہیں، جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے کہ یہ جملہ غلط ہی ثابت نہیں ہوتا اصلاً طور پہ،
تو لہٰذا یہ کہ بنیادی چیزیں ان کو اگر کوئی مومن سمجھ لے تو پھر وہ کم از کم اتنی بات کرے گا کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ شرک نہیں ہے، فسق نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی زندگی کا اصول یہ بنائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا کہ جب وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کی مناجات ہیں وہ آپ اس کی طرح لوگوں کو راغب کریں کہ لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کریں، نماز میں دعائیں معصور پڑھنا شروع کریں، اس چیز کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں، تو یہ ایک اچھی تبلیغ ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ آپ اس سے فاسق ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے، یہ بات کیا غلط ہے، اور یہ علمی پیمانوں پہ کیا بات غلط ہے۔ جب ہم نے تحریر لکھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور دعا کی جب بات کی جاتی ہے، دعا مطلب پکارنا، ہم نے جب اس کو عربی قواعد کے تحت بیان کیا اور خود قرآن کی آیات کے تحت بیان کیا کہ ایک دفعہ کہا دع لہو، ایک دفعہ کہا دع علیہ، ٹھیک ہے، دونوں کا معنی فرق کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں یعنی دعوت قومی لیلا و نہارا، اب یہاں پر مادہ وہی ہے کہ جو خود دعا کے معنی میں ہے۔ اب یہی بات جب ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی، کیا نام ہے ان کا، برہانی صاحب کے، تو ان کو وہی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب ان کو آپ کیا اس سے علمی اور فکری بحث کریں گے؟ اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ جو قرآن کے اندر اسلوب ہے، پہلے اس اسلوب کو سمجھو۔ اب جب ہمیں ابھی اسی کی دیکھ لیں کہ یہی روحانی صاحب جب ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ فاعلیت طولی ہے، تو وہ کہتے ہیں فاعلیت طولی مولوی نے خود سے نکال لی ہے۔ اچھا جب ہم قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں ان کو اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تم کو موت دیتا ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ موت دیتا ہے، کیوں؟ ایاک نستعین، اللہ مدد کرتا ہے، خوب مان لیا آپ کی بات۔ لیکن پھر ہم نے قرآن میں کیا دیکھا، فکیف اذا توفتھم الملائکہ، کہ تمہیں ملائکہ جو ہے وہ موت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں یہ فاعلیت طولی ہے، وہاں پہ فاعلیت طولی مان لیتے ہیں۔ اسی طرح جتنی آیات میں کسی جگہ پر خدا کہتا ہے کہ قل اللہ، کہ کہہ دو کہ اللہ کے لیے مکمل شفاعت اللہ کے انڈر ہے، لیکن کسی جگہ پر کیا کہتے ہیں ما من شفیع الا باذنہ۔ تو یہ جو جتنے بھی مصادیق ہیں جو فاعلیت طولی کو سمجھاتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ان سے آپ کیا علمی فکری بحث کریں گے؟ جو شخص دیکھ کر اسے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور اگر ڈکو صاحب کی تفسیر کیا نام ہے فیضان الرحمان اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو ہاشمی صاحب نے بات کی، ڈکو صاحب نے یہ جو لا تدعون من دون اللہ، جی آخری التماس کہ آپ کو جو انہوں نے سوالات کیے آپ ان کے جوابات کی ایک ویڈیو میں بھی جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں، یہ اسی کا جواب ہے، یہ اسی کا جواب ہے، یہ جواب پہنچا الگ سے ویڈیو بنائیں، اس کو ایڈٹ کروائیں، صفحے لگائیں فیضان۔ نہیں اتنا وہ اہم نہیں ہے، وہ اہم ہے، یہ میرا وہم ہے، یہیں پہ جواب دے رہا ہوں اس کا۔ ان کے لیے اہم نہیں ہے، بہت سارے مومن استفادہ کریں گے نا اس سے، بہت تو اسی لیے تو ہم نے آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کے آغاز میں آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا جو بیسیکلی 3 حصوں کو بڑی مشکل سے ہم نے جوڑ کے اس کو ایک کلپ کی شکل دی ہے۔ مطلب یہ جن کے چینل پہ موجود ہے وہاں سے اس کو شاید انہوں نے پرائیویسی لگائی تھی، خیر بڑی مشکل سے پھر کسی کی ہیلپ لے کے ہم نے مختلف پارٹس کی صورت میں اس کو حاصل کیا، تاکہ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے یا جواب دینے سے پہلے یا اپنی گفتگو ان کا نام لے کے آپ کو بجائے ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک کلپ آیا ہے، ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں علامہ تقی مولانا تقی ہاشمی صاحب اور وہ جو غالیوں کی نانی اصفہانی ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، تو شاید اس میں آپ تک بات کنوے کرنے میں، بات پہنچانے میں تو رد و بدل ہو جاتا، اور بعد میں کچھ حضرات شکوہ کرتے کہ جی انہوں نے تو یہ بات ہی نہیں کی جو آپ نے کی۔ اس لیے ہم نے بڑی جد و جہد کے بعد اس کلپ کو حاصل کیا مختلف پارٹس کی صورت میں، اور پھر ان کو جوڑ کے اور 4 سے 5 پارٹس میں سے صرف یہی 3 ہم جوڑ سکے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ ویڈیو اس لائیو سیشن کی ہے جس کی دہائی یہ ان صاحبان نے ڈالی ہوئی تھی۔ تقی ہاشمی صاحب سے ہمارا وہ نہیں ہے، ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں، ابھی ہوں گے لیکن ابھی جو ابتدائی گفتگو ہے وہ ان سے متعلق نہیں ہے۔ یہ جو شہباز اصفہانی ہے، جتنی اس کی ایج ہے اس سے زیادہ الحمدللہ عرصہ مجھے صرف عقائد کے ضمن میں ریسرچ کرتے تحقیق کرتے ہو گیا۔ بہرحال تو یہ وہ لائیو سیشن تھا جس میں یہ ہمارے مخلصین کو روحانی گروپ کی بھلجڑیاں اور روحانی گروپ والے آئے تشریف لائے، اس طرح سے کر کے یہ ٹانٹ کر رہے تھے اور بلاوے دے رہے تھے۔ یہ وہ سیشن تھا۔ یہ آغاز میں ایک مختار سقفی یا مختار حسین سقفی، بہرحال سقفی، یہ اس بندے نے سوال کیا، وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، یعنی اس کے سوال کو بنیاد بنا کر انہوں نے بیسیکلی وہ ساری چڑھائی کروانی تھی قبلہ تقی ہاشمی صاحب سے، جو بدقسمتی سے ان کے لیے بدقسمتی سے، اور ویسے اچھی بات ہے کہ ان کے کچھ اہل علم ہونے کی نشانی آپ کو اس میں ضرور ملی ہوگی تقی ہاشمی صاحب کے، کہ وہ اس طرف آئے نہیں جس طرف یہ لے جانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے بڑے ریش ہو کر کیے گئے سوال کو بڑے علمی اور سلجھے ہوئے انداز میں اس کا جواب دیا، جو قابل تحسین ہے، اور یقیناً اہل علم کو جو ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اب اس سیشن میں یہ چاہ رہے تھے کہ میں تشریف لاؤں اور میرے چاہنے والے تشریف لائیں، اور جناب ایک بالکل
جس طرح انہوں نے اپنی فیس بک وال پہ اس شہباز اصفہانی نے سرکس بنائی ہوتی ہے، آپ کبھی وزٹ تو کریں اس کی وال جا کے، آپ فیس بک پہ لکھیں اس کا نام، اس کی وال آپ دیکھیں کس قسم کی بدتمیزیاں، کس قسم کے الفاظ یہ موحدین کے لیے بولتا ہے، لکھتا ہے، اور خواتین کے ساتھ اس کا طرز تخاطب کیا ہے، کس طرح سے یہ مخاطب ہوتا ہے، وہ آپ جا کے دیکھیں۔ تو یہ وہی سرکس جو ہے سیم چاہ رہے تھے کہ بلا تقی ہاشمی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہو، اور ظاہر ہے پھر کچھ جذباتی پن آئے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، چونکہ آپ نے غور کیا ہوگا خاص کر آخری جو کلپ کا حصہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جب اس نے یہ بات دیکھی کہ تقی ہاشمی صاحب اس کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے سوالات کے جوابات میں ایک ویڈیو بنائیں، ریفرنسز لگائیں اور عوام کے لیے پیش کریں، تو یہ کس طرح سے اچھلا ہے ان کی اس بات پہ، اور کس طرح سے اندر کا اس نے وہ بال، ابھی اور بھی آگے اس نے گفتگو کی ہے ڈکو صاحب کی تفسیر کا حوالہ دے کے، اور وہاں بھی اس نے بڑے نامناسب سے خیر، تو یہ چاہ رہا تھا کچھ اس قسم کا ماحول۔ اب جتنی میں نے عرض کیا کہ جتنی اس شہباز اصفہانی کی ایج ہوگی 24 25 26 27 28 سال، اتنا الحمدللہ میرا صرف عقائد کے ضمن میں مجھے ایک ریسرچ کرتے ہوئے ایک عرصے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ جی میں جب کنورٹ ہوا تھا میرے محترم ناظرین و سامعین، سفر روحانی کے نام سے آپ ہمارے وہ ایک ساتھ پڑھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں، اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ میری خوش فہمی تھی کہ میں جناب سنی خاندان کو چھوڑ کے تو میں شیعہ اس میں داخل ہو گیا ہوں، نہیں، میں اسی گروپ میں گیا تھا، یہ جو گروپ شہباز اصفہانی کا گروپ ہے، یعنی ملنگی گروپ، جو کہتا ہے اس سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، ہم کون سا اللہ سمجھ کر مانگ رہے ہیں، لیکن مانگ رہے ہیں تو کوئی برا بھی نہیں، یہ وہ بڑے عرصے بعد اللہ پاک کے کرم سے اور دعائے اہل بیت، دعائے امام زمان کے صدقے سے اس طرف میں متوجہ ہوا کہ نہیں، میں تو مطلب غلط فہمی میں رہا، میں تو ملنگ ہوا اور ملنگی گروپ میں آیا، میں تو مولا علی والے گروپ میں یا امام زمان والے گروپ میں اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، میں وہاں پہ آیا ہی نہیں۔ پھر الحمدللہ ایک میرا ایک نئی تحقیق کا، پہلے تحقیق تھی، میں نے مسلک چینج کی، اور پھر مسلک کے اندر صحیح مسلک اور صحیح منہج تک جانے کے لیے الحمدللہ جو سفر آغاز ہوا، سفر کا تحقیق کا، وہ آج تک جاری ہے۔ اور یہ جو میرا چینل ہے، اس پہ جتنے بھی میرے دروس ہیں وہ کوئی عالم فاضل بن کے نہیں، کوئی مولانا علامہ بن کے نہیں، کوئی حجت الاسلام والمسلمین بن کے نہیں، کوئی قمی نجفی بن کے نہیں، جی کوئی وکیل حق زہرا سلام اللہ علیہ بن کے نہیں، وکیل ولایت علی بن کے نہیں، ایک عام ایک محقق ہونے کی حیثیت سے کہ جو میں نے اپنا اس سے سیکھا وہ صرف بن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں وہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ جو نوجوان اس تحقیق کے دوران اس میں دورانیہ میں ہیں اور جو اس سفر پہ گامزن ہیں جناب، ان کو کچھ شاید تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے، کوئی صحیفہ کاملہ۔ الحمدللہ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں بھئی، ہم تو کنورٹڈ ہیں، وہ پیدائشی شیعہ ہیں، لیکن وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے، آپ کی فلاں ویڈیو دیکھ کے ہم نے صحیفہ کاملہ خریدی۔ کوئی کہتا ہے جی عرصے سے پڑھی تھی لیکن پڑھی نہیں ہوئی تھی، ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ کوئی نہج البلاغہ کے حوالے سے یہی بات کرتا ہے۔ وہ سب سے بڑھ کے یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الحمدللہ نوجوان قریب ہوئے، گنے چنے ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری کوئی ویورشپ جو ہے یا فالوورز جو ہیں وہ کوئی ہزاروں میں چلے گئے، نہیں، گنے چنے ہیں، جس میں سے زیادہ تر آپ سمجھ لیں کہ خواتین ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا، چونکہ ایک خاتون کی اصلاح جو ہے وہ پورے پھر گھرانے کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے، تو وہ گنے چنے افراد جو ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، ایڈمٹ کیا کہ جناب فلاں آپ کی ویڈیو سے ہم نہج البلاغہ کے قریب آئے، ہم سیرت کے قریب آئے، اور پھر ہم الحمدللہ ہر ولادت اور شہادت پہ جو عنوان لے کے آتے ہیں اس کو نوجوانوں میں پسند کیا جاتا ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ولادت والے دن ایک سنت اختیار کیجئے ان کی سیرت سے، ان ہستیوں کی سیرت سے، کہ شہادت والے دن کسی بدعت یا کسی منکر یا گناہ والے کام سے، معصیت والے کام سے فرار اختیار کیجئے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ چینل کو مولانا بن کے میں نہیں چلا رہا، یا اس پہ میں دروس لے کے حاضر نہیں ہو رہا، علامہ بن کے نہیں ہو رہا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں پہ آصف رضا علوی تو علامہ ہے، یہاں پہ غضنفر توسوی تو علامہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، نہ عالم ہیں نہ اچھے طالب علم ہیں، ان کے درمیان میں آپ سمجھ لیں کہ سوال اٹھانے والے ایک عام سے عاجز سے بندے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم نے پھر ایک دفعہ اپنا درس رمضان روک کر اس کو کیوں وہ اپلوڈ کرنا چاہا، وہ اس لیے کہ دو اس کی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے ایک پراپوگنڈے کا پھر ہم اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں، گو کہ یہ اہل توحید کے ساتھ یا مبلغین، جو ہم تو کسی کی خاک پا بھی نہیں، جو مبلغین توحید گزرے ہیں، یا جس طرح قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ہیں، جس طرح ان کے خلاف پراپوگنڈے ہوئے، زیدی برستی صاحب کے ساتھ جو ہوا، جی وہ ادھر یار محمد شاہ صاحب کی مثال ہے، اسی طرح حافظ ریاض حسین نجفی صاحب، مطلب میرے ہمسائیگی میں نے ان کی ہمسائیگی میں کتنا عرصہ گزارا، ان کے بیٹے عابد شاہ جی جو ہیں، جی وہ میرے بڑے بہترین دوست، اس چیز کی تصدیق کر لیجئے گا، ان سے بڑی بہترین دوست رہے ہیں کسی زمانے میں، تو میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، وہ جس طرح کے درویش طبیعت حافظ ریاض نجفی صاحب کی اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ جو ان کا اکثریتی کام ہے وہ بالکل وہی ہے، وہی لائن ہے، وہی لائن اور لینتھ ہے جو قبلہ ڈکو صاحب کی ہے یا جو زیدی برستی صاحب کی ہے۔ آپ ان کے آج بھی دروس آتے ہیں، ان کے چینل پہ آپ جائیے، سنیے، حافظ ریاض حسین نجفی صاحب کو سنا کریں، آپ دیکھیے وہ زیادہ تر قرآن کی بات کریں گے،
وہ زیادہ تر جو ہے اہل بیت کی سیرت، روش اور اسوہ کی بات کریں گے جی. تو اسی طرح جواد نقوی صاحب ہیں، ان کے بہت زیادہ اچھے کام ہیں، کچھ چیزوں پہ ان سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ کم علم ہے اور ہم کوئی ان سے زیادہ علم نہیں. ہماری کم علمی میں، کم فہم میں جواد نقوی صاحب کی 3 سے 4 باتیں نہیں آتی جو ہم آج تک منتظر ہیں کہ ہمیں دوبارہ وہ جو بیچ میں کچھ اس طرح کے وہ ہیں علمی چمونے جو ملنے نہیں دیتے جی، اور جو ہمارے خلاف ویڈیو چڑھاتے ہیں، وہ ان کا جواد نقوی صاحب تک یہ بات پہنچ جائے، وہ ہمیں دوبارہ ٹائم دیں تو وہ بھی 3-4 جو اختلافات یا جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. علمی چمونوں سے مراد وہ امامہ پوش ایک وہ ہے دیہاتی سا، دیہاتی ہونا جرم نہیں ہے لیکن ہے دیہاتی، تو اس لیے میں دیہاتی کہہ رہا ہوں، اور ایک وہ علوی صاحب قبلہ موصوف. باقی ایک اور ہمارے بڑے اچھے جواد نقوی صاحب کے جنہوں نے پہلی ملاقات ہماری ارینج کروائی تھی، وہ ہمارے بڑے اچھے جناب، ان کا میں نام نہیں لے سکتا، ان کی طرف سے ممانعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی آج بھی یہی کوشش ہے، وہ آج بھی الحمدللہ ایک مسائلانہ کردار ادا کرتے ہیں ہر معاملے میں. تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. 2 وجوہات، ایک اس پراپوگنڈے کا رد کرنا جو اس سوال کرنے والے نے بھی جس طرح سے پیش کیا، ظاہر ہے ایک پری پلان ان کا سوال و جواب وہ تھا میرے والے سے، اور اس میں پھر کہوں گا کہ تقی ہاشمی صاحب کا بظاہر مجھے کوئی اتنا وہ نظر نہیں آتا، پیچھے وہی نانی جو بیٹھ کے مفوضہ اور غالیوں کو ایک اچھی صورت کاری فراہم کر رہا ہے، پیچھے وہ تھا، ماسٹر مائنڈ وہ تھا. تو پراپوگنڈا کیا ہے کہ جیسے، اور ابھی اس میں ہمارے ڈاکو صاحب کے بڑے ہی چاہنے والے، مطلب وہ کہتے ہیں جی، میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکو صاحب جدھر لگائیں گے میں ادھر لگ جاؤں گا، مجھے ان سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ بھی ہمیں الٹا یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں فتوے لگانے کے اوپر. سوال کرنے والے نے بھی تقریباً ملا جلا سوال کیا. اسی شہباز اصفہانی نے جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف شروع کیا ہوا ہے، اس کی وال پہ آپ جا کے دیکھیں، جو وہاں پہ یہ ہماری ایک پکچر جو ایک منظر کشی کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب میرا جو نظریہ ہے وہ ابن تیمیہ والا ہے کہ یا علی مدد کہنے والی عام عوام کے اوپر میں کفر، شرک اور فسق اور پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگاتا پھرتا ہوں، یا میں جناب امیر کی یا جناب آل محمد علیہ السلام جو ہیں ائمہ طہار، ان کی ہر قسم کی مدد کا میں انکاری ہوں. تو پھر ظاہر ہے میرا شیعت سے کیا تعلق؟ ظاہر ہے ایک شیعت ہے، وہ شیعت ہے جو حسینی شیعت ہے، وہ حسینی منہج والی شیعت ہے، علوی منہج والی ہے، مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منہج والی ہے، اور ایک شیعت ہے جو بابوں بزرگوں کی اور کہانیوں کی شیعت ہے، جو رسوماتی تخلیقی شیعت کا منہج ہے. اس تخلیقی منہج میں جس طرح مدرسۃ القائم والا اس تخلیقی منہج کو بچانے کے لیے جو تبلیغات کا سلسلہ جاری کیے ہوا ہے، ہر ضعیف دعا کو، ہر شرکی الفاظ کی دعا کو سپورٹ کرے گا، اس کے حق میں امامہ پوش اس نے کچھ رکھے ہوئے ہیں اس کو لے آئے گا. تو ان یار لوگوں کے خیال میں جب ہم اس رسوماتی اور تخلیقی شیعت سے خود کو الگ کر کے پیش کرتے ہیں تو پھر یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیے ان کا شیعت سے کیا تعلق. یہ اچھا کوئی کہے گا کہ ایجنٹ ہے، کوئی کچھ کہے گا. ایک صاحب ایک موصوف جو پاکستان میں نہیں ہوتے، وہ ڈیپتھ میں جا کے، گہرائی میں جا کے میرے بارے میں ایک اپنائیت سے اور ایک باپ کی جگہ پہ یا بڑے بھائی کی جگہ پہ آ کر میرا وہ بن کے سارا کچھ جاننے کے باوجود اس نے کیا کام کیا، انہوں نے، ہم عزت سے بلائیں گے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ پتہ نہیں کس کا ایجنٹ ہے، کس کا چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ وہ جتنی گہرائی تک پوچھا انہوں نے، میں نے بتایا، اس کے بعد یہ معاملہ ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تہمت کا شکار ہوئے. اور قیامت والے دن اگر یہ ویڈیو میری، میں ان کا نام نہیں لیتا، بس اشارتاً کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن جو آپ نے میری دل شکنی تہمتیں لگا کے کی ہوئی ہے، آپ جتنے بھی زیارات پہ ہوا ہیں، حج اور عمرہ کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ نمازیں پڑھ لیں، یہ میرے نبی اور آل نبی نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جس پہ تہمت لگی ہوگی قیامت والے دن جب تک اس سے معافی تلافی نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں جانا. آپ موصوف سر پہ اس سے بھی بڑا ماما سے جا لیں، یا آپ جیسے جتنے بھی ہیں، تہمت جو مجھ پہ اہل علم ہو کے تہمت لگاتے ہیں ان کی معافی تلافی نہیں ہونی. یہ میں آپ کو ادھر ہی بتا رہا ہوں. وہاں پہ زحمت نہ کیجیے گا پل صراط پہ یا قیامت والے دن کسی بھی جگہ پہ جب آمنا سامنا تو ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا، وہاں میرے سے کسی قسم کی آپ نے امید کوئی نہیں رکھنی. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز باقاعدہ کرتے ہیں کہ کیا میں یہ جو عام عوام مومنین بچے بچیاں ہیں جو یا علی مدد کا جو فہم ان تک ہے یا جو اس طرح، کیا میں ان کو شرک، یا میں اپنے چاہنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو آپ مشرک سمجھیں، یا سرعام مشرک کے فتوے جس طرح تقی ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ جی آپ ان کو جناب اسلامی حکومت ہو تو قتل کروا دیں، ان کا ذبیحہ نہ کھائیں، یا ان کا اس طرح کی جو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور تقی ہاشمی صاحب آپ سے بھی میرا یہ شکوہ ہے کہ آپ نے کیا، آپ چونکہ آپ کے سر پہ ماما ہے، آپ اہل علم میں نہیں، اب آپ اہل علم سے ایک سٹیپ آگے ہیں، آپ علماء میں آتے ہیں، علم سکھانے والوں میں آتے ہیں. جی اہل علم میں تو ہیں لیکن اس سے بھی ایک ریفائن پوسٹ ہے، ڈیزگنیشن ہے آپ کے پاس، وہ ہے عالم کا. تو کیا آپ نے اس غالیوں کی نانی المعروف اصفہانی سے آپ نے سارا میرا بایو ڈیٹا لیا، دیکھا، میری ویڈیوز دیکھی، میرے نظریات کو جانا، جو آپ فوراً اس کا شکار ہو گئے؟ تو پہلی بات تو یہ حضور کہ میں جو بھی بندہ یا علی مدد کہتا ہے بچہ بچی، میں اس کے اوپر شرک کے یا اس کے کفر کے فسق کے فتوے نہیں لگاتا.
چونکہ میرے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ڈیزگنیشن ایسا نہیں ہے، شرعی طور پہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور پھر خاص کر ان کے اوپر اب دیکھیں نا، ایک بچے کو بچپن سے ہی 2x2 جو ہے یعنی 2 ضرب 2 5 بتایا گیا ہو تو اس میں اس کا تو وہ نہیں ہے. جب اس کو بتا دیں، آپ سمجھا دیں کہ بھئی 2 ضرب 2 4 ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا، اور وہ سمجھ جائے، مان جائے، تو اس کے اوپر آپ شرک کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ دوسرا جو دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے وہ یہ کہ بھئی آپ بتائیے، یعنی اپنی عوام کو، جیسے آپ نے اس کلپ میں بھی سنا، ابھی اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں کہ جو تقی ہاشمی صاحب جیسے عالم شخصیت نے جناب وہی بچوں والی کہانی سنا دی کہ جی وہ ماں سے مانگتا ہے، اللہ کو اسے پتا ہے باپ نے لے کے دینا ہے، لیکن ماں کی سفارش یعنی اللہ رب العزت کو، اللہ تعالیٰ کو آپ کبھی ایم این اے اور اس کے پی اے سے ملا دیتے ہیں. جی ایم این اے سے وزیر سے ملنا ہو تو پہلے پی اے کے پاس جانا پڑتا ہے، پی اے کے لیے پہلے چپڑاسی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس سے پہلے کسی جاننے والے. یہ کبھی آپ ماں باپ کی مسائل، یعنی وہ خالق کائنات جس کے بارے میں جناب امیر فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا، نہ ہی کوئی دربان کھڑے کیے ہیں جو تمہیں روکتے ہوں، نہ ہی تمہیں مجبور کیا ہے کہ بھئی کوئی سفارش لاؤ گے تو تمہاری بات سنے گا. نہیں، خود جناب امیر رد کر رہے ہیں. اس خدائے واحد کے لیے کبھی ماں باپ کی مثالیں، کبھی جناب ایم این اے اور پی اے کی مثالیں، کبھی وزیر اور سیکٹری کی مثالیں. تو سب سے پہلے تو یہ معذرت کے ساتھ ایک عالم کا کام نہیں ہے، لیول نہیں ہے، معیار نہیں ہے کہ جناب امیر جناب اہل بیت کے حوالے سے اور خالق کائنات، خالق اہل بیت کے حوالے سے یہ دنیاوی مثالوں میں آ کے چیزوں کو سمجھائے. لیکن اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھیے، جو دھوکہ انہوں نے بچے بچیوں کو آج تک دیے ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے، آج بھی اکثریت جو ہے وہ ہمیں الٹا مقصر سمجھتی ہے، ناسبی سمجھتی ہے، خارج از اسلام یا خارج از شیعت سمجھتی ہے، آج بھی وہ اس دھوکے کا شکار ہے. لیکن ہم پلٹ کے ان کے اوپر کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگاتے. کیوں؟ کہ ان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ بھئی آپ اللہ سمجھ کے، جس طرح آپ نے گفتگو میں بھی سنا کہ بھئی علی کو آپ تفویض اللہ نے کر دیا، یہ بھی نہیں سمجھتے، اللہ بھی نہیں سمجھتے، تو پھر مانگنے میں کیا قباحت ہے؟ حضور قباحت ہمیں نہیں ہے. میں نے عرض کی کہ آبجیکشن یا قباحت ہمیں نہیں ہے. خود اگر مولا علی اور ان کی اولاد کو ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ مطمئن ہیں، پھر آپ مان جائیں گے. پہلے تو اس بات پہ آئیے. انشاءاللہ آپ سے تقی ہاشمی صاحب سے میرا لائیو مناظرہ کہہ لیں، مباحثہ کہہ لیں، علمی گفتگو کہہ لیں، وہ ہوگا انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. ہم ذرا یہ غالیوں کی نانی کو تھوڑا ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں، اس اصفہانی کو، اور اس کا لیول نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا مباحثہ، جو ویڈیو کا جواب ویڈیو میں نہ دے سکا، تقی ہاشمی صاحب بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ویڈیو ریکارڈ کیوں نہیں کرواتے؟ آگے سے آپ نے سن لیا وہ جی اہم نہیں ہے، وہی ٹھٹھا اڑانے والی بات، یا اپنے دل کا غبار علمی طور نکالنے کی بجائے ذاتی طور پہ نکالنے والی بات. جی وہ میرا وہم ہے کہ وہ اہم ہے، میں اس کے لیے ویڈیو کیوں بناؤں، وہی آئیں بائیں شائیں. یہ سارا آپ نے سن لیا. بات یہ ہے کہ جناب سب سے پہلے جو آپ نے آج پھر یہی بات آپ کی مجھ تک پہنچی، اور اکثریت شہنشاہ نقوی ہو، نصرت بخاری، اکثریت یہ کہتی ہے کہ جی ہم ان کو اللہ سمجھ کے مانگیں گے تو مشرک ہوں گے نا. تقی ہاشمی صاحب، آپ پلیز میرے بات کو سیریس لیجئے، میرے سوال کو سیریس لیجئے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، چلیں میں اس سے بھی پہلے چلا جاتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں ایک سیکھنے کے لیے طالب علمانہ سوال ہے، اس کو نہ مناظرہ سمجھیں نہ مباحثہ سمجھیں، ایک عام دیہاتی، ایک کم پڑھے لکھے بندے کا ایک سوال ہے سیکھنے کی غرض سے. آپ نے کہا کہ جناب جب اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے، جب تفویض کا قائل ہو کے نہیں مانگتے تو پھر کیا حرج ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 کیٹیگریز ہیں جو دونوں شرک میں اللہ تعالیٰ اس کو گنتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے، قرآن کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ مشرک ہے، یہ شرک کرتے ہیں. وہ 2 کون سی کیٹیگریز ہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سبق دہرا دیتا ہوں. پہلی، جو اللہ کے علاوہ اپنی ہستیوں کو بلاتے تھے، بتوں کو بلاتے تھے. وہ بت تو کسی ہستی کا ہی ہوتا تھا نا، اس بت کے پیچھے تو کوئی گزرا ہوا کوئی بابا ہی ان کا ہوتا تھا، بزرگ ہوتا تھا. معذرت. دوسری کیٹیگری، یعنی پہلی وہ جو اللہ کے علاوہ بلاتے تھے، دوسری وہ جو اللہ کے ساتھ بلاتے تھے. اللہ کے سوا بلانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے شرک میں گنا ہے یا نہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے قبلہ مولانا علامہ تقی ہاشمی صاحب سے، حافظ اللہ تعالیٰ. دوسرا اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے قبلہ تقی ہاشمی صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہم علی کو، مولا علی کو یا آل محمد علیہ السلام کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اللہ سے لے کے دینا ہے. اب یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ اول تو یہ جملہ یا علی مدد جو ہے وہ جو آپ جملہ اور ہے اور آپ کی تعویل کچھ اور ہے. جو آپ تعویل کر رہے ہیں وہ توسل شخصی کے حق میں جاتی ہے، اس جملے کے حق میں پھر بھی نہیں جاتی. ہمارا یہ کہنا ہے کہ توسل شخصی کا جو قائل ہے یا جو اس کیفیت میں اس طرح مخاطب کر لیتا ہے کہ اہل بیت نبوی مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی لے دیں یا حاجات لے دیں یا اولاد لے دیں، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی جو معروف طریقہ ہے، جو خود اہل بیت کا طریقہ ہے، یعنی مانگنا اس سے. کل ابھی آپ کی خدمت میں
اہل بیت کی میں نے دعائیں آپ کی ترجمہ پڑھ کے سنایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ معروف طریقہ اپناؤ, اس طرف جاؤ ہی نہ جس طرف اہل بیت نہیں لے کے گئی. لیکن اگر کوئی چلا جاتا ہے تو یہ توسل شخصی ہے. قبلہ تقی ہاشمی صاحب, یہ جتنی آپ نے گفتگو کی ہے اس جملے کو ڈیفینڈ نہیں یہ گفتگو کرتی معذرت کے ساتھ, دلیل آپ دے رہے ہیں توسل شخصی کے حق میں, یعنی التماس دعا. میں اور اگر سمپل کر دوں, یعنی التماس دعا کہ مولا علی سرکار آپ دنیا میں تھے تو لوگ آپ سے دعا کرواتے تھے, اب آپ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں, آپ تک درود پہنچتا ہے نبی اور آل نبی تک, تو ہم جناب یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلے ہماری بات سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہماری سفارش کی درخواست فرشتوں کے ذریعے یا براہ راست جیسے بھی ہے آپ تک پہنچا دے گا, ہمارے حق میں دعا کر دیجئے. یہ ہے التماس دعا. موضوع جو ہمارا دعویٰ ہے کہ جملہ یا علی مدد نہ توسل میں آتا ہے نہ وسیلہ میں آتا ہے, یہ براہ راست استمداد کی درخواست, براہ راست امداد کی درخواست ہے. ہمارا مقدمہ جو ہے وہ تو یہ ہے, اور دلائل آپ دے رہے ہیں توسل شخصی کے حق میں. تو مجھے یہ بتائیے, جو میرا دوسرا سوال, پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن میں 2 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک گنا, شدید شرک گنا, ایک اللہ کے سوا بلانے والے, ایک اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کے بلانے والے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت کے مشرکین تھے, اب یہ اصل میں اہم سوال ہے, کیا وہ اپنے اپنے بزرگان کو جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, کیا وہ اللہ سمجھ کے بلاتے تھے؟ یہ مجھے جواب دیجئے, مجھے نہیں, ان نوجوانوں کو جواب دیجئے جو اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. ذرا یہ بتائیے ان کو, اور قرآن سے بتائیے گا, چونکہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اس کے واضح جوابات قرآن میں ہیں الحمدللہ, روایت نہیں. روایت میں کسی آپ کی پیش کردہ روایت پہ میں کوئی objection لگا دوں گا, میری اتنی علمی حیثیت نہیں, مطلب بزرگان نے پہلے لگائی ہوگی, میں آپ کو بتا دوں گا. میری کسی روایت کو آپ کہہ دیں گے کہ جی اس کو تو فلاں فلاں نے رد کیا ہے. اچھا, جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے. کہاں موجود ہے یہ انشاءاللہ آپ سے جب لائیو گفتگو ہوگی یا اگلی ویڈیو تک ادھار سے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا جو مشرکین تھے, جو شرک کرنے والے تھے بقول قرآن, وہ جو اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ اپنے ان فوت شدگان کو بلاتے تھے جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, کیا وہ اللہ سمجھ کے بلاتے تھے؟ یہ بتائیے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ اللہ کو خالق مالک اور اللہ نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کے منکر تھے, ملحد تھے وہ؟ یہ بتائیے. یہ 2 سوالوں کے ذرا جواب دیجیے آپ کے علم سے استفادے کی نیت سے, کوئی مناظرہ نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی آپ کے اوپر حملہ نہیں, یہ شباز اسفانی اور فنانی اس کی طرح کوئی بدتمیزی نہیں. آپ کو واقعتاً میں نے شروع میں یہ اپریشیٹ کیا آپ کے گفتگو کے انداز کو اور آپ کے حلم کو اور آپ کے علم کو. میں سیکھنے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں, پوری قوم کو یہ بتائیے حضور کہ کیا جو مشرکین تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت کی کہ یہ اللہ کے سوا بھی پکارتے ہیں اپنے معبودوں کو, تو اللہ کے ساتھ بھی پکارتے ہیں, کیا وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جب ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو فوراً کہیں گے اللہ؟ کیا یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اس کا مطلب وہ اللہ کے منکر نہیں تھے. دوسری بات کہ وہ اللہ سمجھ کے بلاتے تھے, یہ بھی میں صورت آپ کو بتا دوں گا لیکن آج نہیں. ان کا جواب سنتے جائیے کہ نہیں, ہم ان کو اللہ تو نہیں سمجھتے, توبہ توبہ. مطلب میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں, ہم اللہ کیوں سمجھیں گے؟ ہاں, یہ اللہ کے نزدیک ہمارے کام کروا دیتے ہیں, ہماری سفارش کر دیتے ہیں, ہم ان کو اس لیے براہ راست بلاتے ہیں. یہ ان کا جواب تھا. اگر نہ ہو میں ذمہ دار. تقی ہاشمی صاحب پہنچ گئے ہوں گے جن صورتوں کو میں نے حوالے دیے, اور ہو سکتا ہے وہ نانی بھی پہنچ گئی ہو, اسفہانی نانی. تو پھر ثابت یہ ہوا قبلہ تقی ہاشمی صاحب, جو ہم نے سمجھا, ہمارا فہم اگر غلط ہے تو آپ نے صحیح کرنا ہے, چونکہ آپ عالم ہیں, ہم عالم نہیں ہیں, ہم اچھے طالب علم بھی نہیں ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ کیا وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے, کیا وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ کیا قرآن نے ان کا یہ جواب نقل نہیں کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا زمین اور آسمان کا خالق کون ہے, تو اے حبیب وہ فوراً کہیں گے اللہ, اللہ نے خلق کیا. اس کا مطلب اللہ کو مانتے تھے. دوسرے سوال پہ آ جائیے, کیا وہ اللہ سمجھ کے ان کو پکارتے تھے؟ نہیں, وہ بھی قرآن میں جواب ہے. وہ تو کہتے تھے ہماری کیا مجال, ہم کیوں ان کو خالق اللہ نہیں سمجھتے. ہاں, اس قدر اللہ کے قریبی سمجھتے ہیں, یا اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک یہ ہماری, ہم ان سے مانگتے ہیں اللہ سے ہمیں لے کے دے دیتے ہیں, جو خلاصہ نکلتا ہے. تقی ہاشمی صاحب, تو پھر حضور مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس توحید کے پروٹوکول میں اتنی سی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی عنوان سے مشکلات میں, مہمات میں, غم و غم میں یا حاجات کے لیے خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے ساتھ بلائیں خالق کو, یا خالق کے علاوہ مخلوق جتنی بھی اس کی آل اور رفع اس کو بلائیں گے. تو اس کا مطلب ہے بقول قرآن, بنظر قرآن, مجھے کیر کر نہیں, اس کا مطلب یہ ہے, ثابت یہ ہوا کہ جناب اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند نہیں, کہ مخلوق میری ہے, یہ ہادیان میں نے بھیجے اس لیے تھے کہ ان کو میری معرفت ہو, ان کو پتہ چلے ان کو بنانے والا اور ان اعلیٰ ہستیوں کو بنانے والا میں خالق ہوں, میں اللہ ہوں, عبادت بھی میری ہوگی اور ہر قسم کی مدد بھی میری ہوگی. مدد مانگو گے مجھ سے, وہ میرا کام ہے کہ تمہیں مدد کی صورت میں مدد دوں یا مددگار کی صورت میں مدد دوں, وہ میرا کام ہے, مجھے اللہ کا اختیار ہے, وہ تمہارا نہیں.
تو قبلہ تقی ہاشمی صاحب، یہ جو سلطان النصیرہ والی آیت کا بھی آپ جیسے ماشاءاللہ اہل علم وہ کرتے پھرتے ہیں، ذرا اس کا بھی کھل کے شان نزول بھی کبھی بتائیے نا عوام کو، کہ سلطان النصیرہ جو ہے اس کو اگر منو ان بھی لے لیا جائے تو کیا نبی ڈائریکٹ مددگار سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ نے تجھے سلطان النصیرہ بنایا ہے، آ میری مدد کر، یا خالق کو کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاں سے مجھے مددگار کی صورت میں مدد دے یا مدد کی صورت میں دے تو دینے والا تو ہے؟ تو یہ بھی تو قبلہ کبھی بتائیے نا ان کو، ان بچوں بچیوں کا حق ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف میں نے 2 سوال بڑے ادب سے، آپ گواہ ہیں محترم ناظرین و سامعین، اس میں کوئی طنز یا گفتگو نہیں، جس کے بارے میں تھی میں نے منافقت نہیں کی، اس کو میں نے کہا نانی عرف اصفہانی، اور جس کے بارے میں دل سے عقیدت اور عزت کا اظہار کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں، یعنی قبلہ تقی ہاشمی صاحب، کیونکہ وہ ان کا علم اور علم تھوڑا سا میں نے آگے کبھی ان کو سنا نہیں، اس 2-3 کلپس میں مجھے تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ بہتر معلوم ہوا ان کا طریقہ کار بھی، بات کرنے کا، بات سننے کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی شہباز اصفہانی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہاشمی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے، جہاں سے وہ تھوڑا سا گرمی کھا گیا۔ تو یہ قبلہ ساری آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ، وہ ویڈیوز کی صورت میں ہو، وہ کسی نیوٹرل چینل پہ، اس اصفہانی کے علاوہ کسی چینل پہ آپ کا میرا لائیو دو بدو گفتگو ہو جائے کیمرہ کی صورت میں، وہ ویڈیوز کی صورت میں ہم ایک دوسرے سے استفادہ کر لیں، میں ہی استفادہ کروں گا، آپ تو ماشاءاللہ کم میں بیٹھے ہوئے اور آپ باقاعدہ علامہ ہیں، میں تو اچھا طالب علم بھی نہیں، میں استفادہ کروں، لیکن اس استفادے کا دروازہ کھولنے کے لیے، اس علمی گفتگو کا دروازہ کھولنے کے لیے قبلہ ہاشمی صاحب جو ہے تقی ہاشمی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ان 2 سوالوں کا جواب دے دیجئے اور ذرا ڈیٹیل میں دیجئے، مجھے ٹالیے گا نہیں کہ جناب آپ نے تو وہی کام کیا، وہ بت پرستوں والی چیزیں اٹھا کے ادھر فٹ کر دیں، میں ان پہ نہیں جا رہا کہ کلمہ گو تھے وہ مشرکین تھے یا وہ اہل توحید ہیں یا نہیں، ان ساری بحثوں سے ماورا ہو کر میں صرف آپ سے لاجک پوچھ رہا ہوں، فلسفہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ اپنے اپنے فوت شدگان بزرگوں کو پکارتے تھے اور جن کے وہ بت بنا کے ان کو پوچھتے تھے، کیا وہ اللہ کی ذات کے وجود کے منکر تھے؟ دوسرا سوال، کیا وہ ان بتوں سے اور ان فوت شدگان سے جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اللہ سمجھ کے منتے مرادیں مانگتے تھے یا بارش مانگتے تھے؟ یہ مجھے بتا دیجئے۔ تیسرا آپ جاتے جاتے سوال کا جواب ہے، آپ دیکھیں آپ اہل علم تھے تقی ہاشمی صاحب، آپ سے ہم نے طالب علمانہ انداز میں سوال کیا، اب آ جائے وہ اصفہانی عرف نانی، وہ اپنے اسی کلپ میں 3-4 دن سے محترم ناظرین و سامعین، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، طبیعت بڑی ناساز ہے، بخار ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، ہڈیوں میں شدید درد ہے، گلا خراب ہے، اور پھر ساتھ ساتھ باقی معاملات، خیر تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، یہ کھانسی اسی وجہ سے بار بار زحمت ہو رہی ہے آپ لوگوں کو۔ بھارت اسی کلپ میں آپ نے سنا کہ وہی فرشتوں والی وہی آئیڈیالوجی لے کے آ رہا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کہتا ہے روح ہم نکالتے ہیں، کسی جگہ کہتا ہے فرشتے بھیجتا ہوں یا فرشتے نکالتے ہیں، کسی جگہ شفاعت کا حوالہ دیتا ہے کہ جی ایک جگہ اللہ نے کہا شفاعت سارا اختیار اللہ کا، کسی جگہ کہا کہ میں جس کو اجازت دوں گا وہ شفاعت کر لے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا کم علمی سطح کا اس بندے نے جواب دیا ہے، اب اسی کے انداز میں اس کو جواب دیتے ہیں اور ویڈیو تمام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ فرشتے روح نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں معمور کر دی گئیں جناب، تو پھر اہل بیت کی ڈیوٹیوں پر کیا؟ حالانکہ اہل بیت اعلیٰ اور عرفہ ہیں فرشتوں کی نسبت، نبی اور آل نبی اعلیٰ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ آج تک وہ مریض بتائیے، اس مریض کے لواحقین بتائیے کہ جب جان کنی کا یا ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ ہی پالا اس کے بعد، تو وہ جان نکالنے والے فرشتے جناب اسرائیل سے جا کے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ رحم اس کی زندگی بڑھا دو، اس کو بھی نہ لے کے جانا۔ وہ بندہ بتائیے، وہ فیملی بتائیے، سارے اللہ کو پکاریں گے؟ نکالنے اسرائیل نے روح آنی ہے تو پھر پکارتے اللہ کو کیوں ہو؟ پھر جس کی ڈیوٹی ہے اس کو پکارو، اس کو کہو کہ تھوڑا سا مہلت اور دے دے، 2 4 5 10 سال اور دے دے، پتہ ہے نہیں دے سکتا، پتہ ہے کہ ڈیوٹی پہ مامور ہے اور اللہ اس کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان کروائی ہے اس فرشتے کی، تو اسی لیے جس نے بھیجا ہے، چلو ایسے لگا لو، جس نے بھیجا ہے وہی اس کو واپس پلٹانے پہ اور بلانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی کون؟ ذات باری تعالیٰ۔ اچھا، بارشیں برسانے پر بھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اصفہانی صاحب بارشیں برسانے پر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا، تو جب بارشیں نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے، تو اللہ کے حضور وہ نماز کیوں پڑھتے ہو جو بارشیں برسانے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ بارش والے فرشتے کا نام تاریخ میں معلوم کر کے اس سے براہ راست بارشیں کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بتاؤ، یہ دوغلی پالیسی کیوں؟ چونکہ ادھر تمہاری یہ دوغلی پالیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہوتا، ان ہستیوں کو ہم مدد کے لیے پکار لیں تو کچھ ہوتا ہے۔
تو پھر ادھر آپ کو یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ بارش والا فرشتے کی جب ایک ڈپارٹمنٹ اللہ نے فرشتے کے سپرد کر دیا ہے بارشوں کا ہواؤں کا, تو بارشیں نہیں ہو رہی, خوش سالی ہے جناب, غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے, تو پھر ادھر اللہ کے سجدے میں جا کے اللہ کے زور بارشیں کیوں مانگتے, اس فرشتے کو پکارا کرو نا, کیوں نہیں پکارتے؟ اس لیے کہ بارشیں دینے کا اختیار فرشتوں کو نہیں. فرشتے حکم کی تعمیل کرنے پہ مامور ضرور ہیں, آرڈر نہیں دے سکتے, فیصلہ نہیں کر سکتے, عطا نہیں کر سکتے. اس لیے تم بارشیں اللہ سے مانگتے ہو, باوجود کہ تمہیں پتا ہے کہ بارشیں اور ہوائیں چلانے پر کچھ فرشتے مامور ہیں, تو کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اب رہ گئی بات شفاعت کی, تو وہ تو ہم خود کہتے ہیں کہ شفاعت ساری اللہ کے لیے ہے, اور جس کو جیسے آیت الکرسی نے فیصلہ کر دیا, ہم تو قرآن پہ متفق ہے الحمدللہ, فرمان محمد اور آل محمد کے مطابق علیہ السلام. آیت الکرسی نے بتا دیا من ذا الذی یشفع عندہ. اب پھر کہے گا جی عراب غلط پڑھ گئے, فلانا پڑھ گئے. بھائی تو میرے راہ پر عربی پر نہ جائیں, تو ترجمے پر چلا جائیں اور جو خلاصہ بحث ہے اس پر جائیں, اس کا جواب دیں. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اس کے نزدیک کسی کی شفاعت کی سفارش کر سکے؟ الا باذنہ, مگر یہ کہ جس کو وہ اذن دے گا اس کی اجازت کے ساتھ. تو شفاعت کے بارے میں تو ہمارا کنسپٹ ہی ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے مطابق عقیدے نہ رکھنے والا, ان کے فرامین اور ان کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی نہ گزارنے والا, وہ شفاعت کی امید رکھے گا. تو یہ وہ جان لے کہ شفاعت بھی ان ہستیوں نے اسی کی کرنی ہے جس کی اجازت اس نے دینی ہے. یہ تو ہمارا مقدمہ. تو آج کی ویڈیو کو میرا خیال ہے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اس کا, اور آپ سے پھر ملتمس ہے تقی ہاشمی صاحب کہ آپ خود بسم اللہ کیجئے, ہمارے ان سوالوں کا جواب دیجئے, ویڈیو کی صورت میں دے دیجئے, تحریراً دے دیجئے اسی کی پوسٹ پہ. اور اس اصفہانی کی ہم بات نہیں کرتے, ہم اس کو اس کے لب و لہجے میں جواب دیا کریں گے, اور اس کو اسی کی جو دلائل ہیں اسی میں انشاءاللہ لپیٹ کے رکھیں گے. اس کے لیے ہمیں اس کی جتنی وہ ہے, آپ یقین کیجئے ناظرین و سامعین, اس طرح کے بچے ہیں کل کے. میں نے عرض کی جتنی اس کی عمر ہے اتنا الحمدللہ میں نے صرف یا علی مدد اور یا اللہ مدد کے اوپر سرچ کی ہوئی ہے. اگر میں آپ کو سم اپ کر کے بتاؤں, اس کے ہی باتوں میں اس کو لے کے آئیں گے. ہمیں اس کے لیے الگ سے دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, یہ اپنی باتوں میں خود لپیٹا جائے گا جیسے آپ لپیٹا گیا. فرشتوں کی مثال دے رہا ہے, تو آج اس سے حلف لیجئے گا. اس ویڈیو کو جو سنیں, شہباز اصفہانی صاحب کے چاہنے والا, وہ شہباز اصفہانی سے حلف لے کہ آج کے بعد بارشیں نہیں ہوگی, تو اللہ سے نماز نہیں ادا کرے گا, تو فرشتہ جو بارش والا اس کو پکارے گا, اور پھر اس کے پیرالل یا علی مدد ثابت کرے گا. پھر ہم تیری بات پہ یقین کریں گے. آج کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو صحت اور زندگی دے, سلامت رکھے, لیکن جو مومنین اس مراحل میں ہوں جان کنی کے, تو اللہ سے اس کی درازی عمر اور صحت کی دعا نہیں کرے گا, تو جناب اسرائیل سے ترلے کرے گا تیرے لاجک کے مطابق. بھائی آپ کے لاجک چلے, بعض لوگوں کو تیرے اور تمہارے بھی اچھا نہیں لگتا, وہ ہمیں کہتے ہیں آغا صاحب نہیں, اللہ کا میں جان بوجھ کے نہیں, یہ فی البدی نکل جاتا ہے. چلیں جی آپ کے لاجک کے مطابق, شہباز اصفہانی صاحب آپ کے لاجک کے مطابق, تو پھر آپ اللہ سے اس کی درازی عمر نہیں مانگیں گے, آپ اسرائیل علیہ السلام کے ترلے کریں گے کہ سرکار 2 4 5 10 سال کا گیپ ڈال کے آئیے گا. دیں حلف, آپ حلف دیں, ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے, بات ختم ہو گئی. تو محترم ناظرین و سامعین, یہ ویڈیو کچھ ریکارڈ کرانا ضروری تھی, جس میں ہم تقی ہاشمی صاحب سے پھر بھی ملتمس ہیں, ہمارے سوالات کے جواب ضرور دیجیے گا. اپنے علم سے استفادہ کرنے کی جو ہے, وہ استفادہ کرنے کا جو شرف ہے, وہ ہم جیسے طالب علم کو ضرور بخشیے گا. وما علینا الا البلاغ.